حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی قوم کا امام بنا دیں۔ وہ خود کہتے ہیں میں نے درخواست کی کہ آپ مجھے امام بنائیں۔ ان کی قوم کسی بستی میں رہتی ہوگی تو انہوں نے اپنی بستی علاقے کے لیے اپنے آپ کو امام بنانے کی درخواست کی کہ مجھے امام بنا دیں۔ سرکار نے فرمایا تو ان کا امام ہے، ہم نے تمہیں مقرر کر دیا، مگر یاد رکھنا امامت میں قوم کے کمزور ترین آدمی کے حال کا خیال رکھ کر نماز ادا کرنا۔ جب جماعت کی نماز پڑھائی جاتی ہے اس میں کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، تو فرمایا نماز اپنی مرضی اور شوق سے نہ پڑھتے رہنا، لوگوں میں جو کمزور ترین آدمی ہے اس کے حساب سے نماز پڑھانا، تاکہ کسی کو تمہارے لمبے سجدے یا لمبی تلاوتیں یا لمبے قیام کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، کوئی بوڑھا کوئی بیمار پریشان نہ ہوتا پھرے۔ اس لیے اپنی جماعت کے کمزور ترین فرد کے لحاظ سے نماز پڑھانا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز میں تلاوت کو زیادہ کروں، مگر میں بچوں کے رونے کی آواز سن کر اپنی نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں کہ نماز پڑھنے والی ماؤں کو تکلیف نہ ہو، بچہ رو رہا ہے تو ماں پریشان ہو جائے گی، تو میں نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں اپنی۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ آپ اپنے جو جماعت کے لوگ تھے، جو مقتدی تھے، جو نماز پڑھنے والے لوگ تھے، ان کے احوال کی رعایت کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، ان میں سے بیماروں کا، ان میں سے بوڑھوں کا، اور اس حساب سے اپنی نماز کی جو طوالت ہے اس حساب سے اس کو متعین فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت انس اگلی حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام ضامن ہوتا ہے۔ یہ الفاظ قابل غور ہے، امام ضامن ہوتا ہے، یعنی امام کے حق میں، یعنی وہ ضمانت رکھ رہا۔ کس بات کی ضمانت؟ کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے، مقتدی اس کے پیچھے ہیں، مقتدی قرات نہیں کر رہے، قرات امام کر رہا ہے، یعنی وہ مقتدیوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اس کے پاس ضمانت ہے، یعنی اب اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی قرات کو، اپنی تجوید کو، اپنے نماز کے ارکان اور فرائض کی ادائیگی کو اچھے طرح سے ادا کرے کہ وہ باقی ساری نمازیوں کی نمازوں کی ضمانت دے رہا ہے۔ وہ اگر اس کے وضو میں نقص ہوا، اگر اس کی تلاوت میں نقص ہوا، اگر اس کے ارکان کی ادائیگی میں نقص ہوا تو گویا اس نے سارے نمازیوں کی نماز کو خراب کر دیا، وہ ضامن ہے پوری جماعت کی نماز کا۔ دوسرا فرمایا اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے، جو اذان دینے والا ہوتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ لوگوں کے نماز روزے کی ٹائمنگ کی امانت رکھے گا، اذان اس وقت دے جب ٹائم ہو چکا ہو، اور لیٹ نہ کرے کہ لوگوں کی نماز چھوٹ جائے۔ ماہ رمضان میں لوگ اذان سن کر روزہ کھولتے ہیں، صبح سحری میں روزہ بند کرتے ہیں، تو وہ امانت دار ہے، تاکہ وقت کی امانت اس کا خیال رکھے، لوگوں کے نماز اور روزے کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے۔ مؤذن امانت دار ہوتا ہے، امام ضامن ہوتا ہے۔ اور پھر میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ ائمہ کو، امام کی جمع ہوتی ہے ائمہ، یعنی جو امام ہے انہیں